آج جو چیز آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ادب ہونا چاہیے، کون سا ادب ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ ہے۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد ایک مسلمان کے نزدیک سب سے عظیم اور باعزت ذات کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بلکہ دنیا کے تمام لوگ بھی اگر اکٹھا ہو جائیں، تمام ولی، بزرگ، پیر، بادشاہ، حاکم، سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں، پھر بھی سب لوگ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس مقام کو لوگ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت جبرائیل اور کوئی فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا اور آپ کی امت کے 10 لوگوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا، تو کون سا پلہ بھاری پڑ گیا؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں، آپ کی امت کو ترازو کے 100 آدمیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا، تو کس کا پلہ بھاری پڑا؟ آپ کا پلہ بھاری پڑا۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ اور زیادہ کرو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا اور آپ کی امت کے 1000 آدمی کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا گیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہیں یہ لوگ میرے اوپر نہ گر جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ کیا ہے؟ بھاری پڑ گیا۔ تو پھر اس فرشتے نے کہا کہ کوشش نہ کرو، اگر ساری امت کو ایک پلے میں رکھ دو اور محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک پلے میں رکھ دو، تو پھر بھی کس کا پلہ بھاری پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری پڑے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں ولی بھی ہوں گے، پیر بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، علماء دین بھی ہوں گے اور مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ادب کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ بندہ آپ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھے۔ چند ادب کا ذکر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو بڑے اہم ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آداب بجا لائیں یہ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلا ادب ساتھیوں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے امر اور فرمان کے سامنے انسان کو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی تاخیر کے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے یا دنیا کا معاملہ ہے، اپنی ذات کا معاملہ ہے یا کسی جماعت اور قوم کا معاملہ ہے، کسی بھی بارے میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ بغیر کسی تاخیر کے فوراً انسان کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور یہ کمال ادب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کمال ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انما المؤمنون الذین آمنوا انما کان قول المؤمن اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مسلمانوں کا قول یہ ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے کہ وہ کوئی فیصلہ کرے تو انہیں کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہی جماعت سب سے زیادہ کامیاب ہے جو سب سے زیادہ اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی رہی ہے۔ سنن ابو داؤد، مستدرک حاکم اور متعدد کتب حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، آپ خطبہ جب شروع کیے منبر پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا اجلسو، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور وہی مسجد کے دروازے ہی پر تھے، آپ کا یہ فرمان سننا تھا اجلسو، کہ وہیں پر سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے۔
وہیں پر وہ بھی بیٹھ گئے. تو آپ نے دیکھا تو فرمایا اے ابن مسعود آگے آؤ, ان لوگوں سے میرا خطاب ہے جو یہاں پر سامنے موجود ہیں. اور یہ بات وہی نہیں کہ آپ سامنے موجود ہو, نہیں, بلکہ آپ اگر کوئی خبر بھی کسی کو بھیجا کرتے تھے تو صحابہ کرام فوراً آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر لیا کرتے تھے. مثال کے طور پر جب شراب حرام ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پکارنے والے کو پکارا ہے کہ جا کے مدینے کی گلیوں میں پکار دو کہ شراب حرام ہو گئی ہے. راوی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ شراب پی رہے تھے ان کے ہاتھ میں پیالہ تھا اور ہونٹوں تک شراب تھی, لیکن پکارنے والے کی یہ پکار سننا تھا کہ سارے لوگوں نے اپنے شراب کو اڑیل دیا, یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہ نکلی. ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچیں آج ہمارے پاس اللہ کے رسول کتنا فرمان آتا ہے, کتنے اللہ کا حکم ہمارے سامنے بیان کیا تھا, لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. اور ساتھیوں یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے اور بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم اس کے سامنے بیان کیا جائے اور اس کو مانے نہیں. آپ نے صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بائیں ہاتھ سے کھانے لگا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اب چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا, بڑا تھا, اسے یہ اچھا نہیں لگا کہ ہمیں یہ مولوی ٹوک رہا ہے کہ ہاں دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے تو میں نہیں کھا سکتا. آپ نے فرمایا تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے. چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک کبھی پہنچ نہیں سکا. تو انسان اس سے بھی ڈرے کہ اللہ کے رسول سے ان کی نافرمانی ہم کریں تو کہیں آپ کی بد دعا کے ہم حقدار نہ بن جائیں. دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کی خبر پر انسان مکمل تصدیق کر دے. جیسے آپ کے فرمان کو فوراً مان لے, اسی طریقے سے آپ کا اگر کوئی خبر دے رہے ہیں, آپ گزری ہوئی خبر ہے, آنے والی ہے, پہلی ہے, تو کیا ہے اسے فوراً مان لینا چاہیے. اس کے بارے میں شک اور شبہے کے اندر نہیں پڑنا چاہیے, چاہے وہ ہماری عقل میں آتی ہے ہماری عقل میں نہیں آتی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا, وہی بات کہتا ہے جو اس کی طرف کوئی وحی کی جاتی ہے. اور اسی میں انسان کی خیر ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری باتوں کی تصدیق کر دے. اور اگر کوئی بات, ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے اندر لوگ مختلف قسم کے امراض کے شکار ہیں, مختلف قسم کی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں, مختلف قسم کی مصیبتوں کا سامنا ہے. کوئی اپنی بیوی سے پریشان, کوئی اپنے بیٹے سے پریشان, کوئی اپنی روزی سے پریشان, کوئی اپنی صحت سے پریشان, کوئی اپنی جماعت سے پریشان, کوئی اپنے کفیل سے پریشان, کوئی اپنے مغفور سے پریشان. اس کی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی باتوں کی تصدیق نہیں. سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا, سفر سے واپس آ رہے تھے, کہ اے لوگوں, اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے پاس اگر سفر میں تم ہو تو اچانک نہ کود پڑو. تم اچانک نہ کود پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو تمہیں بری لگے, کسی بھی قسم کی ہو. تم اچانک آئے, تمہاری بیوی نے ایسی کیفیت بنا رکھی ہے, ایسی حیت بنا رکھی ہے کہ تمہیں اس سے نفرت ہونے لگے. وہاں پر کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس سے تم اپنی بیوی سے نفرت, یا ہو سکتا ہے کوئی عورت ہی موجود ہو اور تم سمجھو کہ وہ مرد ہے. جیسا ہوا ایک صحابی کے ساتھ کہ وہ اچانک اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور آدمی, بسا اوقات جانتے ہیں لباس وغیرہ یا کم لباس ملے پہننے کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ رات میں پہچانے سکتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. تو ان کی بیوی کو کوئی دوسری عورت کنگھی کر رہی تھی, وہ تلوار نکالے کہ اسے فوراً, یہ کون, کوئی مرد ہے ہمارے گھر کے اندر آیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ خبر ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تمہیں ناپسند ہو. اسی لیے سنن ترمذی میں ہے کہ دو شخص نے آپ کی بات نہیں مانی اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہیں اپنی اہل میں ایسی چیز دکھائی دی جو انہیں ناپسند تھی. وہ کیا چیز تھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو آپ جس چیز کی بھی خبر دیں انسان کو اس پر اسے قبول کر لینا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی فیصلہ ہو,
اسے مان لینا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے، اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اور انسان کو آج یہ بڑی مصیبت ہے ساتھیوں، ہم 4-6 آدمی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی دین کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حکم یہ ہوگا، حتیٰ کہ دین کے بڑے بڑے مسائل حرام اور حلال کی جہاں تک بات ہوتی ہے لوگ آپس میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی یہ چیز جائز نہیں ہوگی، یہ چیز ناجائز ہوگی، ارے نہیں بھائی یہ چیز ناجائز، یہ چیز جائز نہیں ہے، اور کسی کو اس کے بارے میں کوئی علم، اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ معلوم نہیں ہے، اور یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سوء ادبی اور بے ادبی ہے کہ انسان دین کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کرے کہ جو اس میں نہ ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ کہ ان سے بڑی شخصیت انبیاء کے علاوہ کوئی ہو سکتی ہے؟ لیکن ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ دونوں ہلاک ہو جائیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قبیلے کا وفد آتا ہے تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ فلاں کو اس قبیلے کا امیر بنانا چاہیے، اور حضرت عمر نے کہا کہ فلاں کو اس قبیلے کا امیر بنانا چاہیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ تم ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، آپ کی مخالفت نہیں کرتا، حق یہ ہے، یہاں تک کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے دونوں کی آواز بلند ہو گئی، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرماتا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعمال رائیگاں اور برباد ہو جائیں۔ ذرا سوچیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز پر جہاں پر آپ کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، جہاں پر آپ کا فیصلہ بیان کیا جا رہا ہو، وہاں پر انسان کو بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، آپ کے حکم کے اوپر اس کا حکم بلند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں تک اہتمام کیا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار، یا سنن ابو داؤد میں ہے، نہیں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ 2 آدمی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے آواز سے باتیں کر رہے ہیں، مسجد نبی کا معاملہ ہے، آپ موجود نہیں ہیں، آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی سائب بن یزید وہاں پر کھڑے ہیں، ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، آواز نہیں دیا، ان کو کنکڑی پھینک کر کے بلایا۔ کیوں؟ اگر آواز دے دے تو مسجد میں آواز بلند ہوتی۔ بخاری شریف، کانا قائما کنت قائما فی مسجد رسول اللہ، میں کھڑا ہوا تھا تو کنکڑی پھینک کر کے بلایا اور کہا کہ یہاں پر آؤ، ان دونوں کو بلا کر لے آؤ۔ تو وہ کون ہے بھائی؟ اے صاحب، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آواز بلند نہ کرنے کو بجائے کیا کیا؟ کنکڑی پھینک کر کے مارا کہ ادھر آؤ۔ جب ان کو بلا کر کے لے آئے ان دونوں کو تو پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم تو طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ کہا اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو ابھی کوڑے سے تمہاری مرمت کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں تم لوگ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو، اگر بلند آواز سے باتیں کرنا ہے باہر نکل جاؤ تم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، جہاں جس مجلس میں آپ کا ذکر ہو رہا ہو، جس مسجد میں آپ کی حدیثیں بیان کی جا رہی ہوں، وہاں پر انسان کو اپنی آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں یا آپ کو پکارنے میں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کا پکارنا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح نہ بناؤ، جیسے کہتے ہو اے فلان ادھر آؤ، نہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اے ابو القاسم، آواز پست ہو اور ادب اور احترام کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، دوپہر کے وقت بنو تمیم کے قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور کہتے ہیں یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرمائی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے جو آپ کو یا محمد پکارتے ہیں، یہ بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں۔
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آج آپ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے تو آپ کا نام کیا احترام سے لیا جائے، آپ کا نام لیا جائے تو آپ پر درود بھیجا جائے، ہے کہ نہیں، جس طریقے سے شرعی حکم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے ساتھیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ کسی مجلس میں موجود ہیں، خاص طور پر کسی اہم کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اس مجلس سے بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، اس مجلس سے بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ کہاں ہے قاری صاحب؟ سورہ النور میں جی، انما نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اور رسول کے ساتھ اگر کسی عام اجتماع میں ہیں جس میں مشورہ ہو رہا ہے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، نماز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو بغیر رسول کی اجازت کے واپس نہ جائیں۔ اسی حکم میں کہتے ہیں ساتھیوں، اگر کوئی مجلس ہے جس میں اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے یا دینی مقصد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اہل علم کو، اور وہاں شرعی حکم ہے، تو اس مجلس سے بغیر اجازت کے اٹھ کر کے نہیں جانا چاہیے، بغیر اجازت کے اٹھ کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اور آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان کو انسان مشکل اور بھاری نہ سمجھے۔ ساتھیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، آپ سوچیں ایک آدمی جس کا آپ بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہو، آپ کے گھر میں آ جائے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہوئے تھکتے نہیں خدمت کرتے، بلکہ گستاخی معاف، آپ لوگوں میں سے جو یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہی ہے، اپنے گھر جاتے ہوں گے تو ذرا سوچیں کہ شاید آپ کے جانے سے پہلے آپ کی بیوی ہو یا آپ کی ماں ہو اپنے لیے چائے بھی نہیں بناتی، شاید نہ بنائے، ہے کہ نہیں، لیکن آپ جائیں گے تو آپ کے لیے ہر خدمت وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اگر کوئی کسی، بلکہ اسے خوشی ہوگی کہ آپ کوئی چیز اس سے طلب کریں، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول سے ذات اس سے بڑی عظیم ہے کہ آپ کوئی بھی حکم دیں ہمیں، آپ کو وہ حکم دین سے متعلق ہے یا دنیا سے متعلق ہے، اسے بھاری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ کام تو ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ کام تو بڑا مشکل ہے، جبکہ دنیا کے کتنے کام جس میں آپ کا فائدہ نظر آتا ہے آپ اس کو مشکل نہیں سمجھتے۔ آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کا ایک کام زلفی میں ہے، رات بھر آپ سوئے نہ رہیں، واللہ صرف 100-200 ریال کا معاملہ ہوگا، آپ سوئے نہ رہیں پوری رات، لیکن پھر بھی فجر کے بعد آپ جائیں گے اور نیند کو قربان کریں گے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اس کے برخلاف اگر کسی دینی مجلس میں بلایا جائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی جا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے کم ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے رسول کو کوئی بھی فرمان ہے، کوئی بھی حدیث ہے، اسے مشکل نہیں سمجھنا چاہیے، اسے آسان سمجھنا چاہیے، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کاش کہ آپ نے یہ نہ فرمایا ہوتا تو۔ اور شاید عام لوگ اس کا اندازہ نہ لگا لیں جو لوگ علمی میدان میں کام کرتے ہیں، اگر کوئی ایسی حدیث ان کے سامنے آتی ہے کہ جس مسلک پر وہ عمل پیرا ہیں اس مسلک کے خلاف ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کاش کہ یہ حدیث نہ ہوتی۔ یہ بھی اللہ کے رسول کا سوء ادبی ہے۔ آپ کا جو بھی فرمان ہے اسے انسان کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے۔ یہ چند آداب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے، آپ کے حقوق کی ادائیگی کہ ہمیں توفیق بخشے، اور حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اور آپ کا حشر کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب